تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب نائی کو کرائے پر دکان دینا کیسا ہے؟ نائی جیسا ہمارے بنگلور زبان میں حجام کہتے ہیں اسے، جو نائی غیر شرعی بال کاٹتا ہو اور غیر شرعی کام کرتا ہو، یعنی داڑھی وغیرہ بھی کاٹتا ہو، اس طرح کے نائی کو دکان دینا کسی مسلمان کا جائز نہیں ہے، کیونکہ داڑھی یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، اور غیر شرعی بال کاٹنا سر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بتایا ہے۔ تو اس لیے آج ایک عمومی طور پر ایک بات چل پڑی ہے ہمارے مسلمانوں کے اندر، ہر ایک آدمی غیر شرعی بال بھی چھوڑ رہا ہے، چاہے وہ دیندار گھرانے کو ہو، غیر دیندار گھرانے کے ہو، سب آدمی اس میں ملوث ہیں کہ کچھ بال آگے زائد چھوڑ دیے، کچھ بال پیچھے سے کاٹ لیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اور دوسری بات، داڑھی کا کاٹنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور یہ واجب ہے داڑھی رکھنا، اور داڑھی کاٹنا حرام ہے۔ تو جو نائی اس طرح کے کام کرتا ہو تو اسے آپ قطعاً دکان نہ دیں، اور جو اس طرح غیر شرعی کام نہیں کرتا آپ اسے دیں، کوئی بات نہیں۔ اس لیے میں ایک بات یہاں کہہ دیتا ہوں زائد، جو مسلمان جہاں کہیں بھی اگر کوئی اس طرح کے نائی آ جائے تو آپ ان کو پہلے تاکید کریں کہ بھئی آپ ہمارے پاس دکان لینا چاہ رہے ہیں، چلو ہم دکان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہاں غیر شرعی کام نہیں کر سکتے، یعنی داڑھی نہیں کاٹ سکتے، آپ جو ہے بال وغیرہ نہیں کاٹ سکتے۔ اگر وہ ہماری باتوں پر، اگر ہمارے اصول پر وہ پابند رہیں تو آپ اسے دکان دیں، کوئی بات نہیں۔ اگر وہ اس طرح غیر شرعی کام کرتا ہے تو اس کے لیے دکان دینا ممنوع ہے، جائز نہیں ہے۔ اگر کسی یہاں ایک بات اور پیدا ہوتی ہے، اگر کوئی مسلمان دے دے، جس آدمی کی داڑھی کاٹتا ہو، کوئی نائی داڑھی کاٹتا ہو، سر کے بال غیر شرعی کاٹتا ہو، اگر وہ دے دے تو کیا اس کا کرایہ ہم لے سکتے؟ نہیں لے سکتے، کرایہ لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس طرح دکان دینا یہ عمل جائز نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ سوال کیا ہے، مفتی صاحب ایک شخص نے کسی کو کہا میں نے اپنی لڑکی تم کو دے دی، اس نے قبول کیا تو یہ نکاح ہو گیا نہیں؟ ہمارے اطراف میں عموماً پہلے اس قسم کے الفاظ بلا ذکر مہر وغیرہ کے کہے جاتے ہیں، بعد میں مستقل طور پر نکاح مروجہ رسم کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ نکاح پہلے الفاظ سے منعقد ہو گیا یا دوسرے عقد سے منعقد ہوگا، اور اس عورت کا نکاح کہ دوسری جگہ کر دینا صحیح ہے یا نہیں؟ جواب دیں نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مفتی ارشاد صاحب سری لنکا سے۔ جی مفتی صاحب، جو میں نے آپ کا سوال سمجھا ہے اس کا جواب میں بتا دیتا ہوں۔ جب ایک شخص نے کسی سے کہا کہ میں نے تم کو اپنی لڑکی دے دی اور دوسرے نے قبول کر لیا، تو اگر لڑکی بالغ ہو اور اس کی رضامندی سے دو گواہوں کے سامنے الفاظ کہے گئے ہوں، تو اب یہاں دیکھا جائے گا کہ بھئی یہ مجلس کس مقصد کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اگر یہ مجلس نکاح کے لیے منعقد کی گئی ہے تو پھر نکاح ہوگا، اگر یہ مجلس نکاح کے لیے منعقد نہیں کی گئی، صرف منگنی کے لیے منعقد کی گئی ہے، تو پھر یہاں منگنی ہوگی۔ تو بظاہر آپ کے الفاظ سے ہمیں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مجلس جو ہے نکاح کے لیے نہیں بلکہ منگنی کے لیے منعقد کی گئی ہے، تو لہٰذا صورت مسئلہ یہی ہے کہ ان الفاظ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور اس صورت میں لڑکی کا نکاح آپ دوسری جگہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، کیونکہ آج عمومی طور پر یہی بات ہے کہ نکاح سے پہلے کچھ دن پہلے ایک منگنی ہوتی ہے، جہاں لڑکا اور لڑکی آپس میں بیٹھ کر، اس کے رشتہ دار لڑکے اور لڑکی کے رشتہ دار بیٹھ کر کچھ باتیں وہاں طے کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لڑکی بالغ ہو تو اپنی رضامندی سے کہتے ہیں کہ میں تیار ہوں اس نکاح کے لیے، چاہے تو کر دے مجھے، کوئی بات نہیں۔ اب یہاں گواہ بھی بیٹھتے ہیں، سب بیٹھتے ہیں، تو مجلس میں وہ نکاح کے لیے منعقد نہیں ہوتی بلکہ وہ منگنی کی مجلس ہوتی ہے۔ تو اس مجلس میں اگر
کچھ بھی ہو جائے تو اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں. بعد میں اگر یہ منگنی ٹوٹ بھی جائے تو آپ دوسری کے نکاح کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. بلکہ یہ صرف اس لیے مانا جائے گا کہ یہ وعدے کے لیے بٹھائے گئے تھے، کوئی نکاح کے لیے نہیں تھی. اب اس کے بعد اگر وعدہ ٹوٹ بھی جائے تو کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں، آپ اس لڑکی کا نکاح دوسرے لڑکے سے کر سکتے ہیں. عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب جب امام قید اولیٰ میں ہو اور اسی اثناء میں کوئی شخص آ کر اقتدا کرے اور اس کی اقتدا کر کے بیٹھتے ہی امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ مقتدی اتحیات پوری کرے گا یا امام کی اتباع میں اتحیات چھوڑ کر کھڑا ہو جائے گا؟ دیکھیے اس کا حکم یہ ہے کہ جب آپ قید اولیٰ میں امام بیٹھا ہوا تھا، آپ بھی آ کر امام کے ساتھ قید اولیٰ میں شامل ہو گئے تو آپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ اپنے اتحیات کو مکمل کرے، پھر امام کی تیسری رکعت میں آپ شامل ہو. بغیر اتحیات پڑھے ہوئے آپ اٹھ کر کھڑے ہو جانا آپ کے لیے جائز نہیں. اس طرح کرنا مکروہ تحریمی ہے، نہیں کرنا چاہیے. چاہے فرض نماز ہو یا تراویح کی نماز ہو، دونوں کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ امام کے اتحیات پڑھنے کے بعد، آپ کے اتحیات پڑھنے کے بعد امام کے ساتھ تیسری رکعت میں آپ شامل ہو. اسی طرح کسی بھائی نے سوال کیا ہے، اگر امام قید آخرہ میں ہو اور اسی اثناء میں کوئی شخص آ کر اقتدا کر کے اتحیات کے لیے بیٹھ جائے اور اس کے بیٹھتے ہی امام سلام پھیر دے تو یہ شخص اپنی بقیہ نماز پوری کرنے کے لیے فوراً کھڑا ہو جائے گا یا اتحیات کرنے کے بعد کھڑا ہوگا؟ دیکھیے اس میں واجب ہے کہ امام جب اتحیات مکمل کر لے اور امام جب سلام پھیر لے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ بھی اپنی اتحیات کو مکمل کریں، پھر اس کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو. اب ہم دیکھتے ہیں بہت ساروں کو میں خود دیکھا ہوا ہوں، عوام تو عوام، اس میں اہل علم بھی اس کے اندر شامل ہیں، دونوں کے اندر، دونوں مسئلوں کے اندر، قید اولیٰ ہو قید آخرہ ہو، یعنی قید اولیٰ میں امام جو ہے بیٹھا ہوا رہتا ہے، اب مقتدی آ کر اللہ اکبر بن کر تکبیر بن کے بیٹھ جاتا ہے تشہد میں. اب امام تشہد اپنا مکمل کر کے اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے تو پیچھے جو مقتدی جو بیٹھتا ہے نیچے اور اپنے تشہد کو مکمل بھی نہیں کرتا، امام کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے فوراً. یہ بھی غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس طرح کرنا مکروہ تحریمی ہے. اس لیے واجب ہے کہ آپ بیٹھے نیچے ہی بیٹھے رہیں اور امام کے اٹھ کر کھڑے ہونے سے پریشان نہ ہو، آپ بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ تشہد پورا مکمل کریں، پھر امام کے ساتھ تیسری رکعت کے لیے آپ شامل ہو. ایک بات. اور دوسری بات اسی کی ضمن میں جو دوسرا سوال آپ نے مجھے کیا اس کا خلاصتاً یہ بھی بتا دیتا ہوں. بعض مرتبہ ایسے مقتدی آتے ہیں کہ امام آخری رکعت میں ہوتا ہے، تشہد میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو مقتدی فوراً آیا نیچے بیٹھ گیا. اب رکعت باندھ کے نیچے بیٹھتے ہی امام نے سلام پھیر دیا، اب مقتدی نے اتحیات پورا مکمل بھی نہیں کیا ہوتا ہے. اب اسی وقت مقتدی کیا کرتا ہے، اتحیات مکمل کیے بغیر فوراً اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اتحیات بھی پورا نہیں کرتا. دیکھیے قید اولیٰ اور قید آخرہ میں دونوں میں بھی اتحیات مکمل پڑھنا یہ واجب ہے. تو اس لیے مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اتحیات کو، تشہد کو مکمل کر کے قید اولیٰ میں کھڑا ہو اور تشہد اور مکمل کر کے قید آخرہ میں امام کے سلام پھیرنے کے باوجود بھی آپ اتحیات مکمل کر کے پھر آپ اپنی رکعتوں کو مکمل کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. اس سے پہلے آپ کھڑے ہوں تو آپ گنہگار ہوں گے اور اس طرح کرنا گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے. کسی عزیز نے سوال کیا ہے، میت کو غسل دیے بغیر نماز جنازہ ادا کر لینے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب تفصیل سے دے، عین نوازش ہوگی. سوال کرنے والے مفتی منیر صاحب ممبئی سے. دیکھیں مفتی صاحب، آپ کا سوال تو بہت مختصر ہے لیکن جواب تو اس کا بڑا تحقیقی ہے. مختصر طور پر، خلاصے کے طور پر میں اس کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ میت کو غسل دینا اور مجبوری کی حالت میں تیمم کرنا ضروری ہے، تیمم دلانا اس کے لیے ضروری ہے. اگر کسی نے غسل بھی نہیں کیا میت کا اور مجبوری کی حالت میں
میت کا تیمم بھی نہیں کروایا اور اسی حالت میں کسی نے جنازے کی نماز ادا کر لی تو جنازے کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے بعد میں جنازے کی نماز کے بعد کسی نے کہہ دیا کہ بھئی ہم نے اس کو غسل بھی نہیں دیا ہے، تیمم بھی نہیں دیا ہے مجبوری کی حالت میں، تو پھر وہ جنازے کی نماز کل عدم ہو جائے گی۔ پھر اثر اس سے غسل اور تیمم مجبوری کی حالت میں وہ تیمم کرا کے پھر اس کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ یہ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کی میت کو اگر کسی نے غسل بھی نہیں دیا، مجبوری کی حالت میں تیمم بھی نہیں کروایا، قبر میں اتار دیے ہیں جنازے کی نماز پڑھ کے، اب لیکن اس پر مٹی نہیں ڈالے ہیں، ایسے ہی اس کو قبر میں رکھے ہیں، اسی اسنا میں کسی نے کہہ دیا کہ بھائی ہم نے میت کو غسل بھی نہیں دیا ہے، مجبوری کی حالت میں ہم نے تیمم بھی نہیں دیا اس کو، جنازے کی نماز بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، کیا کریں؟ تو پھر اس کو فوراً میت کو قبر میں سے نکالا جائے گا، پھر غسل دیں گے، پھر جنازے کی نماز پڑھیں گے، پھر تدفین کریں گے، اور جو جنازے کی نماز جو پڑھی ہے پہلی مرتبہ وہ کل عدم قرار دی جائے گی۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، اگر کسی نے قبر میں اتارنے کے بعد جنازے کی نماز پڑھ کے قبر میں اتار کر مٹی بھی ڈال دیا، اس کے بعد کسی نے کہا کہ بھائی ہم نے تو میت کا غسل بھی نہیں دیا ہے میت کو، اور مجبوری کی حالت میں ہم نے جو ہے اس کو تیمم بھی نہیں کروایا ہے، اور اسی طرح ہم نے اس کو جنازے کی نماز پڑھ کے تدفین بھی کر دیا ہے، اب کیا کریں؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو تو نکالا نہیں جائے گا کیونکہ آپ نے اس کو تدفین کر دیا ہے، مٹی ڈال دیا ہے، اب اس کو باہر نہیں نکالیں گے۔ اب اسی طرح اس میت کے قبر پر پھر اثر جنازے کی نماز پڑھی جائے گی۔ جو جنازے کی نماز تدفین سے پہلے پڑھی گئی ہے وہ کل عدم قرار دی جائے گی، پھر اس کے اثر قبر پر جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہاں تک ہوا آپ کا مسئلہ۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھے، میت کے پھٹنے کے لیے کوئی مخصوص وقت مقرر نہیں ہے۔ بعض مرتبہ میت کی نوعیت اور موسم کے اعتبار سے میت جلدی پھٹ جاتی ہے، بعض مرتبہ میت کمزور ہوتی ہے، مٹی میں رکھتے ہی فوراً پھٹ جائے گی، بعض مرتبہ موسم کے اعتبار اتنی گرماہٹ ہوتی ہے کہ فوراً آپ نے رکھا، گرمی لگی فوراً پھٹ گئی، بعض مرتبہ ٹھنڈ رہتی ہے موسم کے اندر، تو ٹھنڈ کے اعتبار سے وہ الگ الگ مسائل ہیں، تو اس لیے جب مٹی ڈال دیا گیا تو پھر اسے نہیں نکالا جائے گا، اسی قبر پر اس پر جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ لیکن جو کوتاہی ہوئی ہے اللہ سے بس توبہ استغفار یہاں کریں گے، اب یہاں سے اس کو باہر نہیں نکالا جائے گا۔ مفتی صاحب، نماز جنازہ میں چوتھی تکبیر سے پہلے امام سلام پھیر دے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب دیا نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے حافظ حسین صاحب بنگلور سے۔ دیکھیے، جنازے کی نماز میں جو 4 تکبیریں ہیں یہ چاروں تکبیریں فرض ہیں، اور ہر تکبیر ایک ایک رکعت کے قائم مقام ہے۔ 4 فرض نمازوں کے جو ایک ایک رکعت ہے، تو اسی طرح ہر تکبیر ایک ایک رکعت کے قائم مقام ہے۔ اگر کسی نے 3 تکبیر کہے بھولے سے، پھر اس نے سلام پھیر دیا، فوراً اسے یاد آ گیا تو پھر وہ ایک تکبیر کہے، سلام پھر لے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ایک بات زائد ذہن میں رکھے، جب اس نے تیسری تکبیر کہہ کر سلام پھیر لیا ہے تو اگر اس نے مفسد صلاۃ کوئی کام نہ کیا ہو، یعنی کسی سے بات نہیں کیا اور اپنا سینہ جو قبلے سے نہیں پھیرا ہو، یا کسی کے بتانے سے وہ فوراً چوکن نہ ہو جائے، جیسا اردو میں ہی بتاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی ایک تکبیر باقی ہے، انہیں فوراً چوکن نہ ہو گیا کہ ہاں بھائی تو یہ لقمہ لینا ہو گیا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہیں، اگر کسی نے مفسد صلاۃ کام کر لیا ہے تو پھر اس نے ایک تکبیر کہہ کے سلام پھیرا تو پھر یہ نماز فاسد ہو گئی، پھر اسے اثر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ یہاں تک کا مسئلہ ہو گیا۔ لیکن یہ ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، چاہے وہ پہلی تکبیر کہہ کر اگر کسی نے سلام پھیرا ہو بھولے سے، پھر یاد آ گیا تو پھر 3 تکبیر کہہ لے، مفسد صلاۃ کوئی عمل نہ کیا ہو۔ اگر کسی نے دوسری تکبیر کہہ کے سلام پھیر لیا بھولے سے، فوراً یاد آ گیا تو پھر 3 تکبیر کہہ کے پھر سلام پھیرے۔
اگر اسی طرح کی باتیں، پہلی تکبیر، دوسری تکبیر، تیسری تکبیر کا یہی مسئلہ ہے، تو اس لیے اگر کسی نے اس طرح کر لیا ہے تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں، فوراً وہ آخری تکبیر کہہ کے اپنی نماز کو مکمل کر لے، شرط یہ کہ کوئی مفسد صلاۃ کام نہ کیا ہو۔ مفتی صاحب، نیند اور غفلت دور کرنے کے لیے مجمع سے درود شریف پڑھوانا کا شرعی حکم کیا ہے؟ کیونکہ آج کل اکثر مجلسوں میں اس طرح کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ جواب دیں، ان نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مفتی معین الدین صاحب ہریانہ سے۔ دیکھیں مفتی صاحب، یہ مسئلہ آپ ہی کا نہیں بلکہ ہر ایک کا مسئلہ ہے۔ یہ آج کل جو ہے میں نے خود دیکھا ہے، چاہے وہ دین کی محفل ہو یا مقررین کی محفل ہو یا نعت خواہوں کی محفل ہو یا دنیا کی محفل ہو، لوگ جب بات سنتے ہوئے کچھ اکتا جاتے ہیں یا کچھ نیند کے غلبے میں ہو جاتے ہیں یا ہنسی مذاق کی کوئی درمیان میں بات ہو جاتی ہے، لوگ غفلت کے اندر آ جاتے ہیں۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے خاص بھی اور عوام بھی یہ لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھئی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو زور سے، اور سارا مجمع ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد اس طرح زور سے درود شریف پڑھتا ہے۔ اب ایک بات ذہن میں رکھے، درود ایک اہم عبادت ہے۔ اب عبادت کو لوگوں کے لیے غفلت دور کرنے کے لیے اور ان کے اندر چستی پیدا کرنے کے لیے اور ان کی اطاعت کو دور کرنے کے لیے اس طرح کے درود شریف کو استعمال کرنا، یہ عبادت کی بہت زیادہ بے حرمتی ہے۔ اس طرح نہیں کرنا چاہیے اور اس طرح کرنا گناہ ہے۔ اور ایک کتاب ہے، فتاوی کی مشہور کتاب ہے، مستند کتاب ہے، امداد الاحکام۔ اس کتاب کے اندر حضرت نے خود یہ بات لکھا ہے، جو آدمی درود شریف کو مجلس کے اندر لوگوں کو غفلت دور کرنے کے لیے، لوگوں کے اندر چستی پیدا کرنے کے لیے اور لوگوں کے اندر ایک نشاط پیدا کرنے کے لیے یہ بات کہتا ہو کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، درود کی ترغیب دیتا ہے، تو حضرت نے لکھا ہے کہ اس طرح کرنا بدعت سیئہ ہے، کیونکہ درود کو ایک دنیاوی غرض کو استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے میں علماء کرام سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں، اور عوام کے اندر جو جاہل لوگ ہیں، جو عوام ہیں، جو عمومی طور پر ہمارے تبلیغی حضرات ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات ذہن میں رکھے کہ اس طرح کے کام نہ کرے، اور علماء اگر کہیں اس طرح دیکھتے ہیں تو علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ اس طرح ان لوگوں کو فوراً روکے، کہے کہ بھئی یہ چیزیں نہ کریں، یہ چیزیں گناہ ہیں۔ درود ایک عبادت ہے، اس عبادت کو آپ کھیل تماشا بنا لیے، لوگوں کو ہنسی مذاق کا مطلب لوگوں کو چستی پیدا کرنے کے لیے، غفلت دور کرنے کے لیے، نیند کو دور کرنے کے لیے لوگوں کو کہنا کہ بھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لو، اس طرح کی چیزیں کہنا جائز نہیں ہے۔ لوگوں کو سمجھائیں، علماء کی ذمہ داری ہے، اگر کہیں اس طرح دیکھے تو آپ ان لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی یہ چیزیں نہ کریں، گناہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ عزیز نے سوال کیا ہے، ایک غیر مسلم مسلمان میت تو غسل دے سکتا ہے نہیں؟ اگر کسی میت کو غسل دیا ہو اور اسے دفن کیا گیا ہو تو اسے دوبارہ غسل دینے کے لیے نکال سکتے ہیں یا نہیں، اور وہ غسل شمار ہوگا یا نہیں؟ جواب، سوال کرنے والے حافظ اکرام اللہ صاحب۔ دیکھیے حافظ صاحب، کسی مسلمان مرد کی میت کو غسل دینا یہ حقوق میں سے ہے، اور ضروری ہے کہ کسی مسلمان ہی کا اسے غسل دے۔ اگر کہیں ایسا ہو گیا کہ کسی مسلمان نے غسل نہیں دیا، کسی کافر نے کسی مسلمان کو پوچھ کر سنت طریقے کے مطابق غسل دے دیا ہے تو وہ غسل ہو گیا۔ اب اس پر جنازے کی نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن مستحب ہے، علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ مستحب ہے کہ اسے دوبارہ کوئی مسلمان بھی غسل دے دے، اگر نہ بھی دے تو آپ جنازے کی نماز اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی کافر نے مسلمان میت تو غسل دینے کے بعد قبر میں تدفین کے بعد معلوم ہوا کہ بھئی اس نے مسلمان کو کسی کافر نے غسل دیا ہے، تو پھر ایک دفعہ غسل دینے کے بعد پھر اسے نکالنے کی ضرورت نہیں، غسل ہو گیا، سنت طریقے پر غسل ہو چکا ہے، پھر اسے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ غسل تو ہو چکا ہے۔ زائد بات میں یہاں کہہ دیتا ہوں، اگر کسی غیر مسلم نے سنت طریقے کے مطابق غسل نہیں دیا، اب مسلمان نے سمجھا کہ بھئی کافر نے معلومات حاصل کر کے غسل دیا ہے، پھر اس کے مطابق اس نے سمجھا کہ
غسل ہو گیا، جنازے کی نماز پڑھ دی، تدفین ہو گیا، بعد میں اس کافر نے بتایا کہ میں نے اس کو سنت طریقے پر غسل نہیں دیا ہے، میں کسی نے مجھے بتا دیا، میں اپنے انداز سے میں ایسے ہی کر دیا، کوئی مجھے بتایا نہیں، میں نے ایسے اپنے انداز سے میں اس کو غسل دے کر پانی چھڑک کر کے میں لپٹ دیا ہوں۔ جب مسلمانوں کی اس بات کی تحقیق ہو گئی تو پھر جو جنازے کی نماز انہوں نے پڑھا ہے، اب وہ جنازے کی نماز کا عدم شمار کی جائے گی، پھر 80 اس کی قبر پر جا کر جنازے کی نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یہ اس وقت پڑھیں گے جب تک کہ میت کے گلنے اور سڑنے کا امکان باقی رہے۔ اگر گلنے اور سڑنے کا امکان باقی ہے کہ بھئی میت سڑ چکی ہے، گل گئی ہے، یہ میت اور موسم کے اعتبار سے اس طرح ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ میت جلدی گڑ جاتی ہے، سڑ جاتی ہے، اور بعض مرتبہ موسم کے اعتبار سے یہ میت جلد سے جلد سڑ جاتی ہے، تو یہ مسئلہ الگ ہے۔ تو اس لیے حافظ صاحب جب آپ کو کسی غیر مسلم نے بتا دیا کہ بھئی صحیح طریقے سے میں نے غسل کیا تو آپ اس پر جنازے کی نماز پڑھیں، کوئی بات نہیں۔ اگر غسل نہیں دیا ہے، بعد میں آپ کو اس کی اطلاع ملی ہے، تو جنازے کی نماز سے پہلے اس کو غسل دیں، پھر جنازے کی نماز پڑھیں۔ اگر جنازے کی نماز کے بعد معلوم ہوا تو پھر بھی اسے جنازے کی نماز سے یا تدفین سے پہلے غسل دیں گے، پھر جنازے کی نماز پڑھیں گے، پھر تدفین کریں گے۔ تدفین کے بعد معلوم ہوا تو پھر جنازے کی نماز جو اس وقت پڑھی گئی ہے وہ کل قدم قرار دی جائے گی، پھر قبر پر 80 جنازے کی نماز پڑھیں گے۔ یہ مختصر طور پر میں نے خلاصے کے طور پر ساری بات آخری میں کہہ دی ہے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ سوال کیا ہے، مفتی صاحب لون دینے والے شخص کو بطور حافظ کرائے پر دکان دینا کیسا ہے؟ دیکھیں بھائی، جب ہم کتب فقہیہ کی کتابوں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جب آپ کرائے کسی آدمی کو کرائے پر دکان دے دیں، وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، وہ جو بھی کرے وہ اس کا ذاتی معاملہ ہے، آپ اس کا کرایہ لے سکتے ہیں، حلال ہے۔ لیکن دوسری بات ذہن میں رکھیں، یہ اس وقت ہے جب آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ دکان سامنے والے نے لے لیا، آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ دکان آگے جا کر کے غلط چیز میں استعمال کرے گا، آپ کو اس بات کا علم نہیں تھا۔ جب آپ کو اس بات کا علم ہے کہ یہ دکان لینے کے بعد یہ لون کی حافظ یہاں کھولے گا، سودی کاروبار یہاں کرے گا، جب آپ کو اس بات کا علم ہو چکا ہے تو آپ یہاں دکان نہیں دے سکتے، نہیں دینا چاہیے اس آدمی کو دکان۔ اگر آپ نے دکان پھر بھی دے دیا ہے تو آپ یہاں جو کرایہ ملے گا آپ اس کرایے کو لے سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس آدمی کو دکان نہ دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہوں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ تو اس لیے یہ لون جو حافظ جو کھول رہا ہے یہ گناہ کا کام ہے، یہ سود کا کام ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سودی معاملات میں ہر طریقے کا تعاون کرنے والے پر لعنت فرمائے ہیں۔ تو اس لیے یہ سودی تعاون میں معاونت ہو رہی ہے، تو اس لیے آپ نہ کریں، اس طرح کرنے سے پرہیز کریں، اس آدمی کو دکان ہرگز نہ دیں۔ سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب جو شخص بیٹھ کر نماز پڑھے وہ رکوع میں سرین اٹھائے گا یا نہیں؟ جواب دیا ان نوازشوں کی۔ سوال کرنے والے محمد اقلیم صاحب مدھیہ پردیش سے۔ دیکھیں بھائی، رکوع کرنے کا جو طریقہ ہے، جو آدمی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ رکوع میں اتنا جھکے کہ اس کی پیشانی رکوع کے گھٹنوں کے قریب ہو جائے، بس اتنا ہی ہے، تو اس سے رکوع ادا ہو جائے گا۔ تو اس حالت میں سرین اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے سرین اٹھا لی تو یہ فعل عبث ہے، زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیہی ہے، اس طرح سرین نہیں اٹھانا چاہیے۔ اللہ نے جب آسانی دی ہے تو انسان کو آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے، مشکل میں کیوں اپنی زندگیاں ڈالنے۔ تو اس لیے آسان یہی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے لیے اپنی پیشانی کو اپنے گھٹنوں کے قریب لے جائے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زائد نہیں جھکانا چاہیے کہ سرین اٹھ جائے، اس طرح کرنا مکروہ تنزیہی ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب گوشت یا پاؤں پر اگر جانور مثلا بھینس یا دوسرے جانور کی کھال لگی ہو تو اس کا کھانا کیسا ہے؟ دیکھیں بھائی، جن جانوروں کا کھانا حلال ہے اور ان کا گوشت کھانا بھی حلال ہے تو ان کی کھال بھی آپ کھا سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔
جیسا کہ آپ دیکھیں پائے پکاتے ہیں، سرا ہو پکاتے ہیں تو اس میں چمڑا بھی لگا ہوتا ہے، تو وہ کھال ہوتی ہے جو بال وغیرہ نکال دیتے ہیں، وہ کھال ہے، آپ بالوں کو پاک کر دیں پھر اس کے بعد کھائے، کوئی بات نہیں۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ ہمارے پاس مسجد میں نماز مغرب کے لیے مصلیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اس بنا پر ہمارے یہاں امام صاحب نماز کا سلام پھیرنے کے فوری بعد دعا سے پہلے تفسیر پڑھنے کا معمول بنا رہے ہیں، کیا سنت موقدہ میں تاخیر کر کے اور دعا میں تاخیر کر کے نماز مغرب کے بعد ایسا تفسیر کرنا صحیح ہے؟ جواب دیں نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے محمد عرفان صاحب، ہمنا کنڈا، تلنگانہ، عجیب نام ہے بھی ہے۔ ایک بات یہاں ایک اصولی بات ذہن میں رکھے، جن فرض نمازوں کے بعد سنت موقدہ ہے ان نمازوں کے بعد مختصر طور پر دعا کر کے ذکر و اذکار کر کے فوراً سنتوں میں مشغول ہو جانا چاہیے، اور اس کے درمیان میں کچھ زیادہ وقفہ دے دینا یہ خلاف اولا ہے، نہیں کرنا چاہیے، ایک اصولی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض کے فوراً نماز کے بعد اگر آپ تلاوت تفسیر کرنا شروع کر دیں، جو مسبوقین حضرات ہیں ان کی نماز میں خلل واقع ہوگی۔ اب آپ وہاں تفسیر کریں گے، جو مسبوق حضرات ہیں ان کی نماز میں خلل ہوگی، اور ان کی نمازوں میں خلل آ جانا یا آپ ان کے لیے گناہوں کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اس لیے بہتر تو یہی ہے کہ آپ کے لیے کہ آپ اطمینان کے ساتھ سنتیں پڑھ لیں، ذکر و اذکار کر لیں، اس کے بعد آپ اپنی تفسیر کو شروع کریں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے، کیوں نہیں اگر اس طرح نہیں کریں گے تو بہت سارے فتنے بھی ابھر سکتے ہیں۔ تو ایک بات یہاں میں ایک زائد کہہ دیتا ہوں، ذہن میں رکھیں، جن لوگوں کو اگر شوق ہو تو وہ سنتوں کے بعد بیٹھیں گے، جن لوگوں کے اندر طلب نہیں، شوق نہیں، آپ نماز کی فوری بعد بھی شروع کریں گے تو بھی وہ لوگ جو ہے چھوڑ کر بھاگنے کی فکر میں لگے رہیں گے۔ تو اس لیے بجائے آپ اس طرح کرنے سے اور دوسروں کی نماز میں خلل واقع ہوگی اس طرح کی چیزیں پڑھنے سے، بہتر ہے کہ آپ ایک کام یہ کریں، اطمینان کے ساتھ سنتوں کو فارغ ہو جائے۔ اور ایک بات یہاں ایک ذہن میں رکھیں، اگر آپ تفسیر شروع کر دیں تو لے چلے بہت سارے لوگ بیٹھ بھی جائیں گے، تفسیر ایک مباح چیز ہے، کرنا چاہیے، لیکن سنت موقدہ یہ ضروری ہے، اور سنت موقدہ کی فضائل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، جو آدمی سنت موقدہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش فرمائیں گے۔ جو سنتوں سے دور ہوتا ہے اللہ کے رسول اس سے سفارش نہیں کریں گے۔ تو دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر سے وہاں سے سنت کا مزاج ختم ہوتا چلا جائے گا اور ایک مباح چیز کے اندر لوگ لگ جائیں گے۔ اب یہاں یہ ہوگا کہ بھئی سنت چھوٹے گی، اب یہاں لگے گی، لوگ یہاں وقت گزاریں گے، اب اس تفسیر میں آپ وقت گزاریں گے تو سنت چھوٹیں گی، تو امت کے اندر سے سنت کا چھوٹ جانا، پھر فرضوں کے اندر بھی کم و بیشی شروع ہو جائے گی۔ اس لیے آپ بجائے ان وقتوں میں تھوڑا وقفہ رکھیں، اطمینان کے ساتھ سنتیں پڑھنے کا موقع دیں، پھر اس کے بعد آپ مسجدوں میں تفسیر شروع کریں، اس میں کوئی بات نہیں، نمازوں کی نمازیں بھی مکمل ہو جائیں گی، لوگوں کی سنتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ فوراً شروع کریں گے تو بہت زیادہ اشکالات بھی ہوں گے، سنتیں چھوٹیں گی اور لوگوں کی نمازوں میں خلل ہوں گی، اس طرح وغیرہ وغیرہ بہت سارے زیادہ باتیں اٹھیں گی، فتنے کا بھی اندیشہ ہے، اس لیے آپ سنتوں کے بعد تفسیر کریں، کوئی بات نہیں ہے۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب ہیلتھ انشورنس کروانا کیسا ہے؟ دیکھیے بھائی، ہیلتھ انشورنس کے اندر جوا بھی ہے اور سود بھی اس کے اندر پایا جاتا اور قمار بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس لیے ہیلتھ انشورنس کروانا ناجائز حرام ہے۔ اگر آپ ہیلتھ انشورنس کے بجائے اپنے پیسوں کو دوسری جگہ جمع کریں کوئی بات نہیں، اس لیے ہیلتھ انشورنس نہ کروائیں، اور اس میں مبتلا ہونا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الذین لا یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ آگے نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اسی جگہ اللہ نے اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے،
بے و شرا کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. بے و شرا کا مطلب ہے تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. سود یہ حرام ہے. تو ہیلتھ انشورنس کے اندر سود بھی پایا جاتا ہے. اور کیونکہ آپ ہیلتھ انشورنس کروائیں گے، مثال کے طور پر آپ نے ہیلتھ انشورنس کروایا 10,000 کا، اب جب وقفہ ختم ہوگا تو آپ کو وہاں سے زائد پیسے ملیں گے. گویا کہ آپ ان کو قرض دے کے زائد پیسے لینا اللہ نے حرام قرار دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا. اے ایمان والو، سود سے بچ جاؤ جو زائد بن کر آئے چیز. ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین ہو. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہیلتھ انشورنس کے اندر سود پایا جاتا اور قمار بھی پایا جاتا. سود کا معاملہ ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے ہیلتھ انشورنس کروایا، اتنے سال کا ہیلتھ انشورنس، اگر بیمار ہو جائے تو ہم آپ کو اس کا علاج کروائیں گے. نہیں بیمار ہوئے تو پھر جو ہے وہ سارے پیسے یہ ہڑپ لیں گے. تو پھر جوا ہو گیا، لگ گیا تو لگ گیا، بچ گیا تو زائد آ گیا. یہ تو بات ہے قمار کے اندر. اور سود تو یہ ہے کہ قرض دے کر زائد پیسے لینا، اسے سود کہتے ہیں. تو دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. تو اس لیے ہیلتھ انشورنس کروانا جائز نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم سود سے نہیں بچتے، اس طرح حرام چیزوں سے نہیں بچتے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ اگر کوئی آدمی جنگ کرے، کیا بچ سکتا ہے کوئی آدمی؟ نہیں بچ سکتا. اسی کے ضمن میں ایک بات آج ہمارے بنگلور کے اندر بھی بہت زیادہ چیز چلتی ہے، لائف انشورنس. LIC بینکوں کے اندر لائف انشورنس بھی ڈال دیتے ہیں. یہ بھی ناجائز حرام ہے. یہ بھی مسئلہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی نے لائف انشورنس اگر دھوکے سے ڈال دیا ہے، نہیں معلوم تھا ڈال دیا، جو زائد پیسے وہ لگ کر آ رہے ہیں وہ غربا میں تقسیم کر دے، جو اصل پیسے وہ استعمال کر لے. اب جو آدمی LIC کے اندر ہیلتھ انشورنس ہو یا کوئی بھی انشورنس ہو، اس طرح کے انشورنس کے اندر شامل نہ ہو. یہ سب چیزیں حرام ہیں، شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں ہے. اگر اور تفصیل چاہتے ہیں، اور تفصیلات اس کے چاہتے ہیں، اپنے محلے کے علماء کرام ہیں، معتبر جو علماء کرام ہیں، محقق علماء کرام ہیں، ان سے رابطہ کر کے اپنی تفصیلی بات ان سے معلوم کر لیا کریں. مفتی صاحب، اگر کسی مسجد کو سرکاری کاغذات میں ٹیکس سے بچنے کے لیے پریر حال لکھ دیں تو کیا اس کی اجازت ہے؟ دیکھیے بھائی، اس میں بہت زیادہ تفصیل ہے. میں بغیر تفصیل کے جائے بس 2 جملے میں بات ختم کرتا ہوں. اگر ٹیکس بچا کر آپ مسجد کا نام بجائے مسجد رکھنے کے جو نام ہے رکھنے کے آپ پریر حال نام رکھ دیں تو اس میں شرعاً کوئی بات نہیں، رکھ سکتے ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ آگے چل کے حکومتی سطح پر کوئی آپ پر قانونی کارروائی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ نام بدل کر کچھ رکھنے سے بھی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. اس لیے اگر اس طرح کی بات ہو تو آپ نہ کریں. اگر آئندہ چل کر کوئی خدشہ نہ ہو تو آپ اس کا نام پریر حال رکھ لیں، کوئی بات نہیں ہے. اسی طرح کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ مسجد کی چھت پر لائبریری اور پروگرام ہال بنانا کیسا ہے؟ دیکھیے، مسجد شرعی جو ہوتی ہے جہاں نماز پڑھائی جاتی ہیں، وہ نیچے جہاں سے مسجد نماز پڑھتے ہیں وہاں سے لے کر آسمان تک وہ مسجد ہی ہوتی ہے. اور زمین کے جس حصے پر مسجد بن جائے وہ 7واں زمین سے لے کر 7واں آسمان تک وہ مسجد ہی ہے. اس پر کوئی غیر شرعی کام نہیں کیا جا سکتا. تو اس لیے جو ایک مرتبہ مسجد بن گئی اس پر آپ کوئی دوسری چیز نہیں بنا سکتے. آپ اس پر پریر ہال بنائیں گے اور عام لائبریری بنائیں گے اور اسی طرح وہاں پر پروگرام ہال بنائیں گے. اب ان چیزوں پر ہوتا یہ ہے کہ آپ لائبریری بنائیں، لوگ آئیں گے، ہر عام خاص ہر آدمی آئے گا، ہندو بھی آئے گا، مسلمان بھی آئے گا. اب ہندو پاک نہیں رہتا، وہ مسجد کے اندر داخل ہوگا. اب گندے اس کے ساتھ مسجد میں داخل ہونا، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا گندگیوں کے ساتھ مسجد میں داخل ہونے کی. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت صحابہ رضی اللہ عنہ کو جمعہ کے دن دیکھا کہ وہ نماز کے لیے آئے ہیں، ان کی جسموں سے بدبو آ رہی تھی. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم غسل کر کے آتے تاکہ تمہاری جسموں سے بدبو ختم ہو جاتی. تو معلوم یہ کہ مسجد کے اندر پاک صاف آنا چاہیے اور مسجد کے اندر گندی چیزیں بھی نہیں لانا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کچی پیاز اور کچی لہسن کھانے سے بھی منع کیا ہے.
تو اس لیے آپ ایک بات ذہن میں رکھیے، تو وہاں آپ لائبریری بنائیں گے تو ناپاک لوگ بھی مسجد میں آئیں گے، اور اسی طرح پروگرام ہال بنائیں گے تو کل کے دن مسلمان بھی ہیں تو غیر مسلم بھی وہاں آئیں گے، تو اس طرح کے چپل بھی پہن کر آ گئے، بہت سارے نازیبہ حرکتیں بھی ہونے لگیں گی۔ تو اس لیے مسجد شریعہ کے اوپر پروگرام ہال بھی نہیں بنا سکتے، لائبریری ہال بھی آپ نہیں بنا سکتے۔ لیکن ایک بات یہاں، اگر آپ لائبریری بنانا چاہتے ہیں تو ان پر مسجد کے حصے میں نماز کا حصہ بنا دیں، اس کے ارد گرد کچھ الماریاں بنا دیں، قرآن شریف بھی رکھے اور کچھ کتابیں بھی رکھ دیا کریں، تاکہ آنے والے مصلی کتابیں بھی پڑھ لیں، نماز بھی پڑھ لیں، اس میں کوئی بات نہیں، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔ کسی عزیز نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب ہیلتھ انشورنس کروانا کیسا ہے؟ دیکھیں بھائی، ہیلتھ انشورنس کے اندر جوا بھی ہے اور سود بھی اس کے اندر پایا جاتا اور قمار بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس لیے ہیلتھ انشورنس کروانا ناجائز، حرام ہے۔ اگر آپ ہیلتھ انشورنس کے بجائے اپنے پیسوں کو دوسری جگہ جمع کریں کوئی بات نہیں، اس لیے ہیلتھ انشورنس نہ کروائیں، اور اس سے مبتلا ہونا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا الذین لا یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ آگے نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اسی جگہ اللہ نے اور جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، بیع و شراء کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے۔ بیع و شراء کا مطلب ہے تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، سود یہ حرام ہے۔ تو ہیلتھ انشورنس کے اندر سود بھی پایا جاتا ہے، اور کیونکہ آپ ہیلتھ انشورنس کروائیں گے، مثال کے طور پر آپ نے ہیلتھ انشورنس کروایا 10,000 کا، اب جب وقفہ ختم ہوگا تو آپ کو وہاں سے زائد پیسے ملیں گے، گویا کہ آپ ان کو قرض دے کے زائد پیسے لینا اللہ نے حرام قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا۔ اے ایمان والو، سود سے بچ جاؤ جو زائد بن کر آئے چیز، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمنین ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہیلتھ انشورنس کے اندر سود پایا جاتا اور قمار بھی پایا جاتا، سود کا معاملہ ہے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی نے ہیلتھ انشورنس کروایا، اتنے سال کا ہیلتھ انشورنس، اگر بیمار ہو جائے تو ہم آپ کو اس کا علاج کروائیں گے، نہیں بیمار ہوئے تو پھر جو ہے وہ سارے پیسے یہ ہڑپ لیں گے، تو پھر جوا ہو گیا، لگ گیا تو لگ گیا، بچ گیا تو زائد آ گیا۔ یہ تو بات ہے قمار کے اندر۔ اور سود تو یہ ہے کہ قرض دے کر زائد پیسے لینا، اسے سود کہتے ہیں۔ تو دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو اس لیے ہیلتھ انشورنس کروانا جائز نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اگر تم سود سے نہیں بچتے، اس طرح حرام چیزوں سے نہیں بچتے، اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اگر کوئی آدمی جنگ کرے، کیا بچ سکتا ہے کوئی آدمی؟ نہیں بچ سکتا۔ اسی کے ضمن میں ایک بات آج ہمارے بنگلور کے اندر بھی بہت زیادہ یہ چیز چلتی ہے، لائف انشورنس۔ LIC بینکوں کے اندر لائف انشورنس بھی ڈال دیتے ہیں، یہ بھی ناجائز حرام ہے۔ یہ بھی مسئلہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اگر کسی نے لائف انشورنس اگر دھوکے سے ڈال دیا ہے، نہیں معلوم تھا ڈال دیا، جو زائد پیسے وہ لگ کر آ رہے ہیں وہ غربا میں تقسیم کر دے، جو اصل پیسے وہ استعمال کر لے۔ اب جو آدمی LIC کے اندر ہیلتھ انشورنس ہو یا کوئی بھی انشورنس ہو، اس طرح کے انشورنس کے اندر شامل نہ ہو، یہ سب چیزیں حرام ہیں، شریعت مطہرہ کے اندر جائز نہیں ہے۔ اگر اور تفصیل چاہتے ہیں، اور تفصیلات اس کے چاہتے ہیں، اپنے محلے کے علماء کرام ہیں، معتبر جو علماء کرام ہیں، محقق علماء کرام ہیں، ان سے رابطہ کر کے اپنی تفصیلی بات ان سے معلوم کر لیا کرے۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے مفتی صاحب، کسی مخصوص شخص کے لیے غسل دینے کی وصیت کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یعنی میت نے غسل کیا، وصیت کیا ہو۔ دیکھیں بھائی، کسی شخص نے اگر کسی کو وصیت کیا کہ بھئی میرے مرنے کے بعد تو ہی مجھے غسل دے گا، تیرے علاوہ مجھے کوئی غسل نہ دے، تو اس کا شریعت مطہرہ کے اندر کوئی اس کی اصل نہیں ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی سب سے پہلے غسل دینے کا حق اس کے قریبی رشتہ داروں کو ہے۔ اگر اس کے قریبی رشتہ دار غسل دے تو اچھی بات، اگر وہ غسل نہیں دے سکتے
وہ غسل ان کو دینا نہیں آتا، وہ اپنے حق کو چھوڑ کے جس آدمی کو اس میت نے وصیت کی ہے اس آدمی کو اپنا حق دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے میت کی غسل دے دیں، تو وہ غسل اس کے بعد دے سکتا ہے۔ لیکن جس آدمی کو وصیت کیا ہے وہی آدمی غسل دے، شریعت میں ایسی کوئی اصل نہیں ہے، اور شریعت میں اس کی کوئی ہمیں مثال بھی نہیں ملتی۔ اس لیے شریعت مطہرہ یہی کہتی ہے کہ میت کا غسل وہی آدمی دے گا جو قریبی رشتہ دار میں ہو۔ اس لیے اگر قریبی رشتہ دار اگر کسی کو جس آدمی کو وصیت کیا ہے وہ کہے کہ بھئی ہمارا حق ہم تم کو دے رہے ہیں، آپ اس کا غسل کر دیں، تو اچھی بات ہے، ورنہ وہ قریبی رشتہ داری غسل دے سکتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا ہے، مفتی صاحب مزارات اور قبروں کا طواف کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ جواب تفصیل سے دیں، عین نوازش ہوگی۔ سوال کرنے والے مولانا منور صاحب اتراکھنڈ سے۔ مولانا صاحب آپ نے سوال مجھے اس وقت کیا جو ہمارے پروگرام کا اختتام ہے، آپ یہ سوال مجھے پہلے ہی کر دیتے تو انشاءاللہ میں تفصیل سے اس کا جواب دے دیتا، لیکن میں مختصر طور پر اس کا جواب دے دیتا ہوں۔ دیکھیے میں بھی خود بنگلور کے اندر رہتا ہوں اور یہاں بنگلور میں میں خود دیکھتا ہوں لوگ قبروں کا طواف کرتے ہیں، مزاروں کا طواف کرتے ہیں۔ آج کل یہ بہت زیادہ عمومی ہو گئی ہے بات، یہ اب اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ بریلوی مسلک کے علماء تو اس کو روکتے ہی نہیں ہیں وہ، اور لوگوں کا عقیدہ ہے کہ بھی قبر والے کی تعظیم کے طور پر اور پھر اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اور اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی امیدیں ہوتی ہیں، جو اس امید سے برکت حاصل قبر کا طواف کیا جاتا ہے۔ دیکھیے شریعت مطہرہ کے اندر قبر کا طواف کرنا کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہے، اس لیے قبر کا طواف کرنا ناجائز حرام ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کے اندر قبر کا طواف کرنا جائز ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے بڑھ کر اس زمین پر کسی کی قبر معزز نہیں ہے، رسول کی قبر پر طواف کرنے کی اجازت ملتی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری قبر پر تم سجدگاہ نہ بناؤ، میری قبر پر تم سجدے نہ کرو، میری قبر پر تم طواف نہ کرو، میری قبر کو تم بت خانہ نہ بناؤ، میری قبر پر تم عرس اور میری قبر پر عید نہ مناؤ۔ بڑی تفصیلی بحث سے میں مختصر بتا رہا ہوں۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر قبروں کا طواف کرنا کہیں پر بھی جائز نہیں ہے۔ آج کل بدعتی جو علماء ہیں، جو بریلی مسلک کے علماء ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی وہ لوگوں کو نہیں روکتے، اور کئی احمد رضا خان صاحب کی کتاب میں خود پڑھا ہوا ہوں، قبر کا طواف کرنا وہ خود لکھ کے ناجائز حرام ہے۔ اور جو علماء سو ہیں، جو پیٹ پالنے والے علماء ہیں، یہ ان لوگوں کو جانتے ہوئے بھی منع نہیں کرتے۔ اس لیے یہ جو چیز جو کہہ رہے ہیں کہ قبروں کا طواف کی جہاں تک کی بات ہے، شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے شریعت کے اندر اگر کسی کی اجازت دیا ہے وہ صرف کعبۃ اللہ کے طواف کی اجازت دیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی عمرے پر یا حج پر گئے یا کہیں کعبۃ اللہ میں رہتا ہو، مکے میں رہتا ہو، تو اس آدمی کو بجائے نوافل پڑھنے کے سب سے زیادہ وہاں طواف کر لینا چاہیے۔ اگر وہاں کے لوگ ہیں تو نوافل پڑھے، کوئی بات نہیں، لیکن یہ دور ارد گرد سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو پھر کہیں موقع نہیں ملتا، اس لیے ان حضرات سے یہی بات ہے کہ وہ جب بھی وہاں جائیں تو سب سے زیادہ طواف کر لیا کریں، کیونکہ کعبے کے علاوہ کسی اور کی طواف کی اجازت شریعت مطہرہ کے اندر نہیں ہے۔ تو اس لیے مولانا صاحب آپ اپنی ذمہ داری سمجھیں، آپ اپنے علاقے کے لوگوں کو سمجھائیں کہ بھئی اس طرح کی چیزیں نہیں کرنا چاہیے، بدعت ہے، حرام ہے، گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، یہ سب چیزیں نہیں کرنا چاہیے۔ سوائے کعبۃ اللہ کی کسی اور چیز کی طواف شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ یہ قبروں کا طواف بھی گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ جو لوگ قبروں کی طواف کی اجازت دیتے ہیں یہ پیٹ پالنے والے لوگ ہیں اور لوگوں کو ڈبانے والے ہیں، قوم کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ اللہ ان لوگوں سے ساری امت کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔